नाज़रीन आदाब, NCPL की खास पेशकश उर्दू दुनिया के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ मैं हिना ज़ुबैर और आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। मैं हूँ सैयद अहमद जीलानी। तो चलिए अपनी इस खुसूसी पेशकश की शुरुआत करते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों कौमी उर्दू काउंसिल के सदर दफ्तर में आज़ादी के 70 बरस और भारत छोड़ो आंदोलन के 75 बरस पूरे होने पर जदीद हिंदुस्तान की तामीर का अहद लिया गया। और इस अहम तकरीब में कौमी काउंसिल के डायरेक्टर प्रोफेसर सैयद इर्तज़ा करीम के अलावा काउंसिल के स्टाफ और कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। सब मिलकर संकल्प लेते हैं 2022 तक नए भारत के निर्माण का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं स्वच्छ भारत का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं गरीबी मुक्त भारत का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं आतंकवाद मुक्त भारत का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं संप्रदायवाद मुक्त भारत का। हुकूमत हिंद ने यह तय किया है कि हर साल 9 अगस्त को ये प्रोग्राम हो, इस तरह का हलफ लेने का। तो आज हम लोगों ने कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ ज़बान के दफ़्तर में तमाम जो हमारे स्टाफ हैं, तमाम मुलाज़मीन हैं, तमाम कारकुनन, सब ने मिलकर एक साथ बैठकर एक अहद लिया है, एक वादा किया है, अपने आप से भी, अपने मुल्क के हवाले से भी, अपने ख़ानदान के ताल्लुक़ से भी, कि हम लोग जो है जहाँ भी हैं, जिस दफ़्तर में भी काम कर रहे हैं, कौमी कौंसिल में तो हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम ज़िंदगी में जहाँ भी हमें ऐसा मौका मिलता है कि बदनवानी को हम रोक सकें तो रोकेंगे आगे बढ़ कर के। हम अपने घर को, मोहल्ले को, मुल्क को, ऑफिसेस को साफ़ सुथरा रखने में जो है अपना एक ताउन देंगे। तो हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम सब लोग इस हिंदुस्तान में मिलजुल कर रहें, ताकि किसी तरह की कोई नफ़रत हमारे दरमियान न फैले और न बढ़े। चूँकि जब हम एक होंगे, और जब हम एक थे तो दुनिया ने देखा है कि हमने इस हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराया है। इस वक्त भी ये सूरत हाल है कि अगर हम एक हो जाएं तो हम तमाम तरह की बुराइयों से, तमाम तरह की जहालत से, तमाम तरह के करप्शन से हम लोग आज़ाद हो सकते हैं, और एक ख़ूबसूरत हिंदुस्तान में, साफ़ सुथरे हिंदुस्तान में, एक ऐसे हिंदुस्तान में जहाँ बदनवानी का नामो निशान नहीं हो, जहाँ नफ़रत का नामो निशान नहीं हो, हम ऐसे हिंदुस्तान में सांस ले सकते हैं। और हम अपनी नस्ल को एक ऐसा हिंदुस्तान सौंपना भी चाहते हैं जहाँ सफाई हो, सुथराई हो, बदनवानी नहीं हो, फ़िरकावारियत नहीं हो, और हर तरह के करप्शन से हम लोग आज़ाद हों। ये हमारी कोशिश है। गुंचों से चटकती, फूलों से महकती, फलक पर सितारों से चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान व अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। ETV उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू जबान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा, बच्चों की दुनिया, मशहूर अदीबों की दिलनशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सवार नॉवल, तारीख,
आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और जहनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। क़ैदे हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। क़ैदे हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। ये शेर मिर्जा असदुल्ला खां गालिब का है। शेर में गालिब जिंदगी और गम का मुवाजना करते हुए कहते हैं कि जिंदगी और गम दोनों इंसान के लिए कैद खाने की मानिंद हैं। जिस तरह मौत से पहले जिंदगी से निजात नहीं मिल सकती, उसी तरह दुखों से भी छुटकारा नहीं मिल सकता। यानी जब तक इंसान जिंदा है तब तक दुखों से सामना होता रहेगा। और नाज़रीन, उर्दू दुनिया में अब हम बात करेंगे एक शख्सियत की। जी हाँ, उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसने अपनी मिठास से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना रखा है। दुनिया भर में इस ज़बान के न सिर्फ बोलने वाले मौजूद हैं, बल्कि अदबी तौर पर भी उर्दू ज़बान का दायरा काफ़ी मजबूत है, वसी है। नाज़रीन, दुनिया भर में उर्दू अदब पर काम किया जा रहा है और सिर्फ उर्दू शुअरा, असातिज़ा व तलबा ही नहीं बल्कि कई लोग ऐसे हैं जो मुल्क और ज़िंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में उर्दू के हवाले से अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। उनमें एक अहम नाम मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के वाइस चांसलर प्रोफेसर अख्तरुल वासे का है। नाज़रीन, शहर इल्म अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर अख्तरुल वासे एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुए और उन्होंने अदबी दुनिया में अपनी तहक़ीक़ और मुनफ़रिद अंदाज़े बयान से एक अलग मुकाम बनाया है। जी हाँ नाज़रीन, पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे वैसे तो माहिर इस्लामियात हैं, लेकिन उर्दू अदब और ख़ास तौर से उर्दू की गंगा जमनी विरासत पर इनकी पकड़ बहुत मजबूत है। उर्दू अदब पर इनकी कई किताबें भी शाया हुई हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत के हालात जिंदगी और उर्दू अदब के लिए उनकी गिरा कदर खिदमात पर रोशनी डालेंगे जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हर वक्त रवा दवा रहने वाली इस जिंदा व जावेद शख्सियत को हम सब पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे के नाम से जानते और पहचानते हैं। अगर किसी एक शख्सियत में बहुत सी खूबियों का इम्तिजाज देखना हो तो प्रोफेसर अख्तरुल वासे की शख्सियत को मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है। बकौल शायर, मैं समंदर हूँ, गौर से देखो कितने दरिया मेरी तलाश में हैं। इल्म अदब वो चाहे उर्दू अदब हो या फिर दीनी, उसे बेहतरीन पैराए में दुनिया के सामने पेश करने का फन प्रोफेसर अख्तरुल वासे बखूबी जानते हैं। उन्हें अक्सर ईटीवी उर्दू पर
دینی اور ادبی تقریر کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بے پناہ صلاحیتوں کے مالک پروفیسر اختر الواسع ایک بہترین مقرر ہے اور ان کی آواز دلوں میں اتر جانے کا ہنر جانتی ہے۔ میری پیدائش جو ہے وہ علی گڑھ جو شہر ہے اس میں ایک محلہ ہے عثمان پاڑہ دہلی گیٹ، وہاں پر 1 ستمبر 1951 کو ہوئی، اور میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ طرز قدیم پر ہوئی، جب استاد گھر پہ آتے تھے یا ان کا حلقہ درس ہوتا تھا، اس میں وہ بچوں کو پڑھاتے اور لکھاتے تھے۔ تو مجھے بھی ماسٹر محمد حنیف انصاری صاحب تھے، انہوں نے مولوی اسماعیل کی 5 کتابیں پڑھائیں اور تختی لکھنا سکھایا۔ وہ تختی تیار کرتے تھے، ہم لوگوں سے کراتے تھے، ملتانی کے ذریعے اس پہ کیا میں لائنیں بناتے تھے، پھر ان پہ نقش کرتے تھے سیٹھے کے قلم سے، اور ان پر ہم ہاتھ پھیرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے ہمیں خوش رقم بنانے کی کوشش کی۔ وقت اپنی رفتار سے گامزن تھا۔ اختر الواسع کو شروعاتی تعلیم کے لیے محلے کے ہی پرائمری اسکول میں داخل کرا دیا گیا تھا۔ علی گڑھ میں ایک محلہ ہے دربار گیٹ، وہاں پر پرائمری اسکول نمبر 16 میں جو چنگی چلاتی تھی، یعنی میونسپل بورڈ کا اسکول تھا، وہاں داخل کرا دیا۔ اور یہ دربار گیٹ اور بنی اسرائیلان جو 2 محلے تھے ان سے متصل تھا ایک طرح سے، اور اس کی خوبی یہ بھی تھی اور تاریخی اہمیت یہ تھی کہ 1906 میں یہیں پر پاپا میاں عبداللہ اور ان کی بیگم آلا بی نے لڑکیوں کا وہ اسکول قائم کیا تھا جو کہ آج عبداللہ گرلز کالج کے نام سے جانا جاتا ہے اور مسلم یونیورسٹی کا ویمنز کالج ہے۔ اعلیٰ تعلیم پانے کے لیے انہوں نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں داخلہ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں سے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سٹی ہائی اسکول میں ہم 6ٹھی کلاس میں داخل کر دیے گئے، جہاں سے پڑھتے ہائی اسکول کرنے کے بعد ہمارا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی پری یونیورسٹی میں داخلہ ہوا، اور اس کے بعد وہیں سے بی اے ہم نے کیا، بی ٹی ایچ کیا، ایم اے کیا، ایم ٹی ایچ کیا، اور اس طرح سے ہمارا تعلیم کا سفر جو ہے وہ پورا ہوا علی گڑھ میں۔ یہاں کے بعد ترکی حکومت کی جانب سے ملی اسکالرشپ پر انہوں نے استنبول یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ استنبول یونیورسٹی ترکی میں ہمیں داخلہ ملا، حکومت ہند کے ذریعے ہمارا انتخاب ہوا اور ترکی حکومت نے ہمیں اسکالرشپ دی۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی ہمارے انتخاب کی کہ ہمارے پاس بی اے آنرز میں علی گڑھ کے اندر ترکی جو تھی وہ ثانوی مضمون کی حیثیت رکھتی تھی، تو اس کا بھی ہمیں فائدہ ملا۔ اختر الواسع نے خود کو صرف تعلیمی میدان تک ہی محدود نہیں رکھا تھا، بلکہ انہوں نے طالب علمی کے زمانے میں سیاست میں بھی خود کو آزمایا، اور اس میں کامیاب ہو کر یہ ثابت کیا کہ ان کے لیے کسی بھی میدان کو فتح کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ میں اپنے طالب علمی کی زندگی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کا جنرل سیکریٹری رہا، باقاعدہ الیکشن کے ذریعے۔ پروفیسر اختر الواسع کا ظاہری تعلیمی سفر تو کب کا ختم ہو چکا ہے، لیکن وہ آج بھی خود کو طالب علم ہی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تعلیم کا وہ سفر جو اسکول سے یونیورسٹی تک تھا وہ تو وہاں ختم ہوا، لیکن حصول علم کا سفر جو ہے جاری ہے، اور وہ ظاہری بات ہے کہ قبر تک جاری رہے گا۔ پروفیسر اختر الواسع ایک مدت تک جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ دینیات سے جڑے رہے، وہ اس شعبے کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں۔ 1991 میں 39 سال کی میری عمر تھی تقریباً، تو مجھے باقاعدہ جنرل سلیکشن کمیٹی سے اوپن پوسٹ پہ پروفیسر
بنا دیا گیا اور وہ سفر میرا تا 31 اگست 2016 جاری رہا۔ اس کے بعد میں ظاہری بات ہے کہ جو ہوتا ہے ایکس آفیشو پوزیشنز ہوتی ہیں، با اعتبار عہدہ جو چیزیں ملتی ہیں، ان میں مجھے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہونے کا موقع ملا تقریباً۔ میں جو ہوں 10 سال تک ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہا اس عرصے میں، 3 سال ڈین فیکلٹی آف ہیومینٹیز اینڈ لینگویجز رہا۔ 1999 میں مجھے ڈائریکٹر ذاکر حسین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز بنایا گیا اضافی چارج کے ساتھ، اور 2014 تک میں اس منصب پہ کام کرتا رہا۔ پروفیسر اختر الواسع کی فکر زمانے سے ذرا جدا سی ہے۔ یہی فکر انہیں دنیا بھر میں منفرد بناتی ہے۔ اسلام کو جس انداز سے انہوں نے سمجھا اور سمجھایا ہے وہ جہالت کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں کے لیے کسی روشنی سے کم نہیں ہے۔ آج ہی کے تناظر میں کہ اسلام جو ہے وہ جنسی تفریق اور امتیاز کا مذہب نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کریم میں مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کہ اللہ نے قرآن کریم میں جو مردوں کے اوصاف بتائے ہیں وہ یکساں طور پہ بالکل ایک ساتھ عورتوں کے بھی بتائے ہیں۔ مسلمین و مسلمات، مومنین و مومنات، وہ پورا سلسلہ ہے جو قرآن کی اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلام میں بیٹی جو ہے وہ نعمت ہے، اسلام میں بیوی جو ہے وہ رحمت ہے، اسلام میں ماں جو ہے وہ جنت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اگر آپ پیش نظر رکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب کیا ہمیں عملی طور پہ یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں۔ تو اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے، یا تو ہمارے دیکھنے کا جو انداز ہے اس میں کہیں کمی ہے، یا پھر کچھ لوگوں کا عمل ایسا ہے جو اس سے مختلف ہے۔ تو آپ لوگوں کے عمل کو اسلام قرار نہیں دے سکتے ہیں، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو اسلام کی ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ پروفیسر اختر الواسع ویسے تو ماہر اسلامیات ہیں، لیکن اردو ادب اور خاص طور سے اردو کی گنگا جمنی وراثت پر ان کی پکڑ نہایت مضبوط ہے۔ اردو جو ہے وہ اپنے موجودہ رسم الخط کے ساتھ میرے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اردو ایک زبان کا نام نہیں ہے بلکہ ایک طریق زندگی ہے جو کہ ہمیں بولنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، ہمیں اپنی بات کہنے کا ہنر عطا کرتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے باہمی طور پہ شیر و شکر ہو کے زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ عطا کرتی ہے۔ اردو ادب پر ان کی کئی کتابیں بھی ہیں۔ دہلی کی سابقہ حکومت نے جب پروفیسر اختر الواسع کو دہلی اردو اکیڈمی کا نائب صدر منتخب کیا تھا تو اردو ادب میں اس کا زبردست خیر مقدم کیا گیا تھا۔ ایک طرح سے اگر کہا جائے کہ اردو زبان ان کی پہلی پسند ہے تو بے جانا ہوگا۔ دیکھیے، اردو سے میرا رشتہ کوئی رسمی نہیں ہے اور پیشہ ورانہ نہیں ہے۔ اردو میری مادری زبان ہے، اور اس حیثیت سے میرا اردو کے ساتھ وہی رشتہ ہے جو میری ماں کے دودھ کے ساتھ ہے۔ میں اپنے نطق کی ہر صدا کے لیے اپنی ماں کا ممنون کرم ہوں، جنہوں نے مجھے زندگی بھی عطا کی اور ساتھ میں میرے وجود کو ایک شناخت بخشی اور اردو کے ذریعے مجھے بولنے کا طریقہ سکھایا۔ پروفیسر اختر الواسع نے درس و تدریس کا باقاعدہ آغاز دہلی کے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے کیا تھا۔ دہلی میں ان کے ہنر کو نئی بلندیاں عطا ہوئیں
اور انہوں نے درس و تدریس کے فرائض کے علاوہ سماجی اور فلاحی کاموں میں بھی اپنی ذمہ داریاں بخوبی ادا کی۔ پروفیسر اختر الواسع ملک میں مسلمانوں کے تعلیمی اور سماجی مسائل کے حل کے لیے بنائے گئے مولانا آزاد ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے خزانچی کے عہدے پر بھی فائز رہ چکے ہیں۔ وہ NCPUL کے بھی ممبر رہے ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں رہتے ہوئے انہوں نے کئی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے ادا کیا۔ پروفیسر اختر الواسع نے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ذاکر حسین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر کی ذمہ داریاں بھی سلیقے سے ادا کی۔ 1999 میں مجھے ڈائریکٹر ذاکر حسین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز بنایا گیا اضافی چارج کے ساتھ، اور 2014 تک میں اس منصب پہ کام کرتا رہا، اور مجھے خوشی ہے کہ اس عرصے میں میں نے تقریباً 12-13 کتابیں انسٹیٹیوٹ کی شائع کی۔ وہاں کے جو 3 بڑے رسالے تھے، اسلام اینڈ دی ماڈرن ایج انگریزی میں، اسلام اور عصر جدید، اور رسالہ جامعہ، ان کی تو ادارت کی، ساتھ میں ہندی کا ایک رسالہ اسلام اور آدھنک یگ کے نام سے بھی نکالنے کی کوشش کی، اور ہم اسے تھوڑا عرصہ نکال پائے۔ پروفیسر اختر الواسع اب تک درجنوں سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں۔ ان کی اسی صلاحیت کا اعتراف کرتے ہوئے سابق صدر جمہوریہ ہند پرنب مکھرجی نے انہیں مارچ 2014 میں لسانی اقلیتوں کے کمیشن کا قومی کمشنر منتخب کیا تھا۔ اس عہدے کو زینت بخشنے والے وہ اردو کے پہلے شخص تھے۔ پروفیسر اختر الواسع کو بے شمار اعزازات اور انعامات سے نوازا جا چکا ہے، جس میں اہم ترین پدم شری اعزاز بھی شامل ہے۔ 2013 میں مجھے صدر جمہوریہ نے پدم شری کے اعزاز سے بھی نوازا، جو کسی اسلامک اسٹڈیز والے کو پہلی دفعہ یہ عزت عطا ہوئی۔ اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہوئی کہ 2008 میں مجھے فل برائٹ فیلوشپ بھی ملی۔ فل برائٹ فیلوشپ کی جو تاریخ ہے تقریباً 60 سال سے زیادہ عرصے کی، اس میں ہندوستان سے کسی اسلامک اسٹڈیز والے کو پہلی دفعہ یہ اعزاز ملا۔ پروفیسر اختر الواسع ایک عظیم استاد، بہت اچھے محقق، مترجم اور باغ و بہار شخصیت ہے۔ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہتے ہیں۔ علم کی پیاس ان میں ابھی بھی موجود ہے۔ علم دینا ہو یا علم لینا ہو، وہ اس کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب دہلی میں انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو خیر بات کہا تو مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور نے ان سے صدر کے عہدے کو عزت بخشنے کی درخواست کی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ جو کچھ عزت ملی، اعزاز ملا، جو جن مناصب پہ کام کرنے کا موقع ملا، اس میں میری کسی خوبی کو دخل نہیں ہے، بلکہ یہ خدائے بزرگ و برتر کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے اور زمانے کے حسن سلوک۔ آج بھی پروفیسر اختر الواسع کا علمی سفر پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ان کے اندر کا متحرک انسان جو ہر پل سرگرم عمل رہتا ہے، ابھی کئی اور بلند مقامات تک کا سفر طے کرے گا۔ یہ ہوا، یہ رات، یہ چاندنی، تیری ایک ادا بے مثال ہے، یہ ہوا۔ قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں خواتین کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ خواتین دنیا، مشہور خواتین ادیبوں کی دل نشین کہانیاں
खूबसूरत नज़में और गज़लें, दिलचस्प मज़ामीन, ख़वातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला माहनामा, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। ये हवा, ये रात, ये चांदनी, तेरी एक अदा बेमिसाल है। ये हवा, ये रात, ये चांदनी, तेरी एक अदा बेमिसाल है। मुझे क्यों न हो तेरी यार, तेरी जुस्तजू में बहार है। ये हवा, ये रात, ये चांदनी। इस नग़्मे में जिन अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है वो हैं निसार और जुस्तजू। निसार के मानी है कुर्बान, जबकि जुस्तजू के मानी है तलाश। तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर। तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर। जो गजब में आए तो कहर है, जो मेहरबां तो करार है। मुझे क्यों न हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है। ये हवा, ये रात, ये चांदनी।